السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب میں آپ کے لیے ایک اہم جانکاری لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں جہنم کے عذاب کے بارے میں کچھ جانکاریاں پیش کرنے کی کوشش کی، آج ہم لے کے آئے آگ کے عذاب کا قصہ۔ آگ کا عذاب کیا ہے اور یہ کن لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جہنم میں، تمام تفصیل سے ہم یہ جانکاری آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں جل کر کوئلہ ہو جائیں گی، ہم انہیں ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر آگ میں ڈالنے کے ان کو شدید عذاب دیتا اور سخت درد پہنچاتا، لیکن آگ میں داخل کر کے عذاب دینے کی حکمت کو وہ خود ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہ کیوں کرتا ہے اور کیوں نہیں کرتا۔ ان کے چمڑے بدل دینے کا یہ مطلب ہے کہ پہلے چمڑے جب جل جائیں گے پھر ان کو ہی نئی حالت میں کر دیا جائے گا، کوئی اور اثر نو چمڑے عطا نہیں ہوں گے، تاکہ جس نے گناہ نہیں کیا اسے عذاب دینا لازم نہ آئے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا وہ انسان کی چمڑی پہ ہوگا۔ چمڑی کو جب پگھلا دیا، گوشت کو پگھلا دیا جائے گا، پھر گوشت اس ہڈی کے اوپر لایا جائے گا اور پھر ان پر عذاب کیا جائے گا۔ منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جانا۔ دیکھیے حضرات محترم، بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں جس دن آگ میں اپنے منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کو کہا جائے گا کہ اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ انہیں اس طرح ذلیل اور رسوا کیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹ کر پھینکا جائے گا، جیسا کہ مردار کو گھٹیا سمجھ کر گھسیٹ کر پھینکا جاتا ہے، ایسے ہی مجرموں سے سلوک کیا جائے گا۔ پھر آگ کی تپش اور جلن ان کو ہمیشہ لاحق رہے گی، زندگی ختم ہی نہیں ہوگی کہ عذاب ختم ہو جائے۔ دوزخیوں کا جنت میں داخلہ ہونا محال ہے۔ جنتیوں کو داخلہ جنت میں ہو، دوزخیوں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو۔ اور مجرموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے، اسی طرح کفار اور مجرموں کا جنت میں داخل ہونا محال ہے۔ کفار اور مجرموں کے اعمال اور ارواح دونوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال و ارواح دونوں ہی خبیث ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کفار کی ارواح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور مومنوں کی ارواح کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ ابن جریح نے کہا کہ آسمان کے دروازے نہ کافروں کے اعمال کے لیے کھولے جاتے ہیں نہ ارواح کے لیے، یعنی زندگی میں ان کے اعمال آسمانوں پر نہیں جا سکتے اور موت کے بعد ان کی روحیں نہیں جا سکیں گی۔ جہنمیوں کے لیے آگ اوڑھنا اور بچھانا، اس کے بارے میں دیکھیے، قبر میں آپ نے سوال سنا ہوگا بار بار کہ اگر مرنے کے بعد بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اگر تینوں سوال کے جواب دے دے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنتی ہوا آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے، اس کو آرام سے سونے دو، ایسے جیسے کہ دلہن سوتی، دولہا سوتا ہے، ایسے سونے دو۔ اور وہ نہیں دے پائے گا جواب تو کیا ہوگا؟ ان کا آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا ہوگا۔ اور ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی اونچے نیچے اور چاروں طرف سے آگ ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی۔
جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زائد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک اجزاء ہے۔ دنیا کی آگ جب انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے تو جہنم کی آگ جو 70 گنا زائد ہوگی اس کا کتنا ہی خوفناک عذاب اور درد و آلام ہوگا۔ جہنم کا سب سے کم عذاب۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دوزخیوں میں جس شخص کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا اس کے جوتے اور اس کے تسمے آگ کے ہوں گے، ان سے اس کی شخص کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح دیگ یعنی ہنڈیا کھولتی ہے۔ جب یہ عذاب کم سے کم ہوگا تو عظیم عذاب کتنا ہی شدید ہوگا۔ رب تعالیٰ ہی اس کی حقیقت و نوعیت و کیفیت کو بہتر جانتا ہے۔ آگ کا ٹخنوں اور سینوں کو گرفت میں لینا۔ حضرت سمرہ بن جنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سے بعض لوگ وہ ہوں گے جنہیں آگ ان کے ٹخنوں تک گرفت میں لے لے گی، اور بعض وہ ہوں گے جن کو آگ گھٹنوں تک اپنی گرفت میں لے لے گی، اور بعض وہ ہوں گے جنہیں آگ ازار بند تک جگہ تک یعنی کمر تک اپنی گرفت میں لے لے گی، اور بعض وہ ہوں گے جن کو آگ ہنسلیوں تک یعنی سینہ تک پہنچے گی۔ لیکن مسلمان جب اپنے گناہوں کی سزا مکمل کر کے جہنم سے نکالا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا کہ اسے عذاب ہوا ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صورتوں کو درست فرما دے گا تاکہ یہ رسوا نہ ہو۔ جہنم میں آگ کا پہاڑ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر چڑھنے کی راہ 70 سال ہے، اسی طرح اس سے اترنے میں اتنا ہی وقفہ درکار ہے۔ کافر کو اس پر چڑھنے اور اترنے کی تکلیف دی جاتی رہے گی۔ اتنا اونچا پہاڑ جہنم میں کہ 70 سال اس میں چڑھنے میں لگیں گے اور پھر 70 سال اس کے اترنے میں۔ اور آپ تمامی حضرات اس چیز سے واقف ہیں کہ جب پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے پہاڑ پہ چڑھنا، کہ بندہ چڑھتا ہے پھر گرتا ہے اوپر سے، پھر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے پھر چڑھتا ہے، اسی لیے اس کو اس پہ چڑھایا جائے گا اور پھر اترنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ تکلیف اس کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ اور رسولوں نے حتیٰ کہ فتح کی التجا کی جو قبول ہوئی اور نامراد ہو گیا ہر سرکش منکر حق، اس نامرادی کے بعد جہنم ہے پلایا جائے گا اسے خون اور پیپ کا پانی، یعنی ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا خون اور پیپ کا پانی، بمشکل ایک گھونٹ بھرے گا اور حلق سے نیچے نہ اتر سکے گا۔ ثابت ہوا کہ متکبرین حق سے منہ موڑنے والوں کو دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے بعد انہیں فراموش نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء و رسول کی توہین کرنے والوں کو اور گستاخیاں کرنے والوں کو اور قبول حق سے انکار کرنے والوں کو جہنم میں پھینک دے گا، اور ان کو خون و پینے کے لیے پانی کی جگہ فراہم کیا جائے گی، اگرچہ وہ شدت پیاس کی وجہ سے پینے پر مجبور ہوں گے، لیکن بدبودار پیپ اور بد ذائقہ اور جہنم کی آگ میں کھولتے ہوئے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گی، اور وہ بڑی مشکل سے کوئی ایک گھونٹ نیچے اتار سکیں گے۔ پگھلائی ہوئی دھات ان کے منہ کو بھون دے گی۔ اِنَّا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح، پگھلائے ہوئے دھات کی طرح ان کے منہ بھون دے گا۔ کیا یہی برا پینا ہے؟ اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ کہ المحل کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ زیتون کی جھاگ
پیپ اور زرد رنگ کا خون کی طرح پانی تارکول یعنی جو ہم اس کو کلتاڑ کہتے ہیں، تارکول کی ایک قسم وغیرہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمے میں پگھلی ہوئی دھات مراد ہے۔ کیا ہی برا پینا ہے، یعنی پینے کا مقصد حرارت و پیاس کو کم کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں کا یہ پینا حرارت اور بڑھائے گا۔ کھولتا پانی انٹرویو کا کاٹ دے گا۔ کھولتا ہوا پانی جہنم میں ہمیشہ رہنے والوں کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جو ان کی اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ان کا گرم پانی کا کم سے کم اثر یہ ہوگا کہ ان کے منہ بھوندے گا، پھر جب اس کی اس گرمی پانی کے تمام ذت اور بڑھے گی تو اس کے سروں کی کھال کو جلا کر ٹیڑھوں گا، پھر مزید پینے سے ان کی اٹڑیوں کے کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ گرم کھولتا پانی سروں پر ڈالا جائے گا۔ فالذی کفروا وقطعت لہم ثیاب من نارا، یعنی تو جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے گئے ہیں، اور ان کو سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس کے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں۔ آگ کے کپڑوں سے مراد یہ ہے کہ آگ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرے گی، یعنی چاروں طرف سے آگ اس کو گھیر لے گی۔ اس کو کھولتے ہوئے پانی کی تاثیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو یہ تمام پگھل جائیں گے۔ جب گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو جس طرح وہ ظاہر جسموں پر اثر کرے گا، ان کی کھال کو جلا دے گا، اسی طرح اس کا باطن بھی یہ اثر ہوگا کہ اتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں جلیں گے تو کیا ہی برا بچھونا ان کا یہ ہے، تو اسے چکھیں گے کھولتا پانی اور پیپ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اگر ایک ہی ڈول غساق یعنی پیپ کا دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے۔ ترمذی مشکات شریف۔ غساق کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، جن جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والی پیپ اور خون وغیرہ، جہنمیوں کے بہنے والے آنسو، سخت سردی کا عذاب، پیپ سخت ٹھنڈی یخ اور بدبودار، اتنی ٹھنڈی کہ جس کا پینا دشوار ہو جائے، جس طرح سخت گرم کا پینا دشوار ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک یہی معنی ہے کہ پیپ سخت سرد بدبودار لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے حمیم اور غساق دو لفظ ذکر فرمایا، اس کے معنی میں تقابل ہوگا، یعنی حمیم کا معنی سخت گرم اور غساق کا معنی پیپ سخت سرد۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا، لا یذوقوا فیہا بردا ولا شرابا لا حمیم وغساقا، یعنی دوزخ میں کس طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہیں پائیں گے اور نہ ہی کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا پیپ بدبودار اور سخت سرد، جیسے کو تیسا بدلا۔ یعنی حضرات محترم، یہ عذاب کا سخت عذاب آپ نے جہنم کے بارے میں غور سے سنا، اور اس کی جانکاری میں نے آپ تک پہنچائی کہ جہنم کے اندر اتنے مختلف عذاب دیے جائیں گے۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جانکاری دیں گے کہ جہنم میں کھانے کے لیے، ابھی تو یہاں پینے کا ذکر ہوا تھا، جب بندہ پینے کے لیے مانگے گا تو کھولتا ہوا پانی، پیپ وغیرہ، یعنی جو پیپ ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا، ٹھنڈا پانی کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، اور پیپ ایک دم ٹھنڈا کہ جس کو پی ہی نہیں سکتے، ایک دم گرم پانی جس کو نہیں پی سکتے، اگر پہاڑ پہ ڈالا جائے تو پہاڑ پگھل جائے، اتنا سخت گرم پانی۔ اور جب ان کو پیپ دیا جائے گا تو وہ پیپ اتنا بدبودار اور ٹھنڈا ہوگا کہ وہ بندہ اس کو پی بھی نہیں سکتا ٹھنڈے کی وجہ سے، ادھر پانی گرم کی وجہ سے نہیں پی سکتا کھولنے ہونے کی وجہ سے، ادھر
پانی پیپ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اور بدبودار ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تمام جانکاری میں نے آپ حضرات کو جہنم کے بارے میں دی۔ اب جہنمیوں کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسی طرح کی جانکاری، بہترین نالج، دینی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں